السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روم کی حکومت۔ یونان کے زوال کے بعد روم کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی حکومت سمجھی جاتی تھی، لیکن 6 صدی عیسوی کے خاتمے پر یہی حکومت اپنی پستی کے آخری نقطہ تک پہنچ چکی تھی۔ حکومت کی بد نظمی، دشمن کا خوف، ملک کے اندر بد امنی، اخلاق کی انتہائی گراوٹ، عیش پرستی کی انتہا، غرض یہ کہ کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں پیدا نہ ہو گئی۔ مذہبی اعتبار سے کچھ لوگ تو ستاروں اور دیوتاؤں کے بتوں کی پرستش میں مصروف تھے، لیکن جن لوگوں نے عیسائی مذہب قبول بھی کر لیا تھا وہ بھی توحید کے تصور سے خالی ہو گئے تھے۔ وہ باپ، بیٹا، روح القدس اور مریم کی خدائی کے معتقد تھے۔ سینکڑوں مذہبی فرقے بن گئے تھے اور یہ سب آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ قبر پرستی عام تھی، پادریوں کو سجدے کیے جاتے تھے۔ پوپوں نے اور ان کے بعد درجہ بدرجہ مذہبی عہدے داروں نے اپنی اپنی جگہ شہنشاہانہ بلکہ خدائی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ حرام و حلال کے اختیارات ان کو حاصل تھے اور ان کا قول خدا کا قول سمجھا جاتا تھا۔ دینداری کا اونچا تصور رہبانیت اور دنیا کو چھوڑ دینا تھا۔ ہر قسم کے آرام و آسائش سے جسم کو محروم رکھنا سب سے بڑی عبادت سمجھا جاتا تھا۔ ہندوستان میں اس وقت وہ دور تھا جس کو مذہبی ادوار میں پرانک دور کہا جاتا ہے۔ یہ دور ہندوستان کی مذہبی تاریخ میں سب سے زیادہ تاریک دور مانا جاتا ہے۔ اس وقت برہمنیت پھر سے غالب آ رہی تھی اور بدھوں کا تقریباً قلع قمع ہو چکا تھا۔ اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ شرک حد سے بڑھ چکا تھا۔ دیوتاؤں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 33 کروڑ تک پہنچ گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ویدوں کے زمانے میں بت پرستی کا رواج نہ تھا، لیکن اس وقت مندروں میں بتوں کی پوجا عام تھی۔ مندروں کے پجاری بد اخلاقی کا نمونہ تھے اور کم سمجھ عوام کو لوٹنا ان کا کام تھا۔ اسی زمانے میں ذات پات کی تفریق بھی انتہا پر تھی، حالانکہ ابتدائی زمانے میں اس قسم کی تفریق موجود نہ تھی۔ اس تفریق نے سماج کے سارے نظام کو برباد کر دیا تھا۔ ایسے قوانین بنا لیے گئے تھے جن میں انصاف کا خون ہوتا تھا اور نسل اور خاندان کے اعتبار سے لوگوں کو غلط رعایتیں دی جاتی تھیں۔ شراب پینے کا عام رواج تھا۔ خدا کی تلاش میں بتوں اور بنوں اور پہاڑوں میں عمریں گزارنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اوہام اور فاسد خیالات اپنی انتہا پر تھے۔ بھوت پریت اور سینکڑوں قسم کے شگونوں نے انسانی زندگی کو جکڑ رکھا تھا۔ ہر عجیب چیز خدا تھی۔ ہر ایک کے سامنے سر جھکا دینا ہی گویا مذہب بن گیا تھا۔ دیوی دیوتاؤں اور بتوں کی گنتی اندازہ اور قیاس سے باہر تھی۔ پجاری عورتوں اور دیو داسیوں کی اخلاقی حیثیت انتہائی شرمناک ہو چکی تھی، اور ستم یہ تھا کہ یہ سب کچھ مذہب کے نام پر کیا جاتا تھا۔ عورتیں جوئے میں ہاری جاتی تھیں۔ ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے تھے۔ بیوہ عورت عمر بھر کے لیے قانونی طور پر ہر لذت سے محروم کر دی جاتی تھی۔ سماج کے ایسے ہی شرمناک برتاؤ کی وجہ سے ایک عورت شوہر کے بعد زندہ جل جانا گوارا کر لیتی تھی۔ لڑائی میں ہار جانے کے ڈر سے عورتوں کو خود ان کے باپ، بھائی اور شوہر اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ ننگے مردوں اور عورتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ مذہبی تہواروں میں شراب پی کر بدمست ہو جاتے تھے اور یہ سب دھندے نیکی کا کام سمجھے جاتے تھے۔ غرض یہ کہ اخلاق، مذہب اور معاشرت کے اعتبار سے اللہ کی یہ زمین بری طرح شیطان کے جال میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہود خدا کے دین کے حامل ہونے کے اعتبار سے اصلاح کی کوئی توقع اگر کی جا سکتی تھی تو وہ یہود سے کی جا سکتی تھی، لیکن ان کی حالت بھی انتہائی پست ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنی لمبی تاریخ میں ایسے جرائم کیے تھے جن کی وجہ سے
اب ان کا یہ مقام ہی نہ رہ گیا تھا کہ وہ کوئی اصلاحی کام کر سکیں۔ انتہا یہ کہ جب کبھی ان کے اندر اللہ کا کوئی نبی آتا تو وہ اس کی باتوں کو برداشت تک نہ کر سکتے تھے، اور نہ جانے انہوں نے کتنے نبیوں کو قتل کیا۔ یہ اس گمان میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کا خدا سے کوئی خاص تعلق ہے اور اس کی بنیاد پر وہ انہیں عذاب ہی نہ دے گا۔ ان کا خیال تھا کہ جنت کی نعمتیں اصل میں ان کے لیے ہی بنائی گئی ہیں۔ نبوت اور رسالت کو وہ اپنی قومی میراث کہتے تھے۔ ان کے عالم انتہائی دنیا دار اور زمانہ ساز تھے۔ وہ دولت مندوں اور حاکموں کی خوشنودی کے لیے آئے دن مذہبی احکام میں کاٹ چھانٹ کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے احکام میں جو حکم آسان اور اپنی خواہش کے مطابق ہوتا اس پر عمل کر لیتے، اور جو احکام سخت اور ناپسند ہوتے ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپس میں لڑنا مرنا ان کا عام مشغلہ ہو گیا تھا۔ مال و دولت کی حرص اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ تک نہ کر سکتے تھے جس میں جان و مال کا کوئی اندیشہ ہو۔ اسی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت انتہا کمزور ہو گئی تھی۔ ان میں مشرکانہ بت پرستی کے اثرات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ ٹونے ٹوٹکے، اوہام، خرافات، گنڈے، تعویذ، جادو، عملیات وغیرہ وغیرہ قسم کی سینکڑوں چیزوں نے ان کے اندر گھس کر توحید کے اصل تصور کو بالکل برباد کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا واضح تصور پیش کیا تو انہی یہودیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان مسلمانوں سے تو عرب کے مشرک بہتر ہے۔ عرب کی حالت۔ دنیا کے مذہبی اور سیاسی حالات پر نظر ڈالنے کے بعد آئیے خود عرب کی حالت پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی نے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور جہاں کے حالات سے انہیں سب سے پہلے دوچار ہونا پڑا۔ عرب کے ایک بڑے حصے یعنی وادی قرا اور خیبر و فدق میں زیادہ تر یہودی آباد تھے۔ خود مدینے میں بھی یہودیوں کی حکومت تھی۔ باقی ملک میں مشرکانہ رسوم جاری تھی۔ لوگ بتوں، پتھروں، پیڑوں، ستاروں، فرشتوں اور جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ البتہ ایک اللہ کا تصور ضرور موجود تھا۔ اسے یہ لوگ خداؤں کا خدایا سب سے بڑا خدا مانتے تھے، لیکن یہ اعتقاد اتنا کمزور پڑ گیا تھا کہ عملاً وہ اپنے انہی چھوٹے چھوٹے خداؤں اور معبودوں میں الجھے رہتے تھے جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنا خدا بنا لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ روزمرہ کی زندگی میں اصل کام تو ان چھوٹے خداؤں سے پڑتا ہے، لہٰذا یہ انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کے ناموں پر نذریں اور قربانیاں کرتے تھے اور ان سے ہی اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ اللہ کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد تھا کہ چھوٹے خداؤں کو خوش کر لینے سے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، جنوں کو خدا کا عزیز قریب اور خدائی میں شریک سمجھتے تھے اور اسی نسبت سے ان کی پرستش کرتے تھے اور ان سے مدد مانگتے تھے۔ جن ہستیوں کو یہ خدائی میں شریک مانتے تھے ان کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ بت پرستی کا شوق اتنا عام ہو گیا تھا کہ جہاں کوئی خوبصورت سا پتھر پڑا مل گیا اس کو پوجنے لگے، اور کچھ نہ ملا تو مٹی کا ایک گوندا بنایا، اس پر بکری کا دودھ چھڑکا اور اسی کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ غرض یہ کہ عربوں کے بے شمار بت تھے۔ ان بتوں کے علاوہ عرب ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ مختلف قبیلے مختلف ستاروں کو پوجتے تھے۔ ان میں سورج اور چاند کو زیادہ اہمیت تھی۔ جنوں اور بھوت پریت کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ ان کے بارے میں ان میں عجیب عجیب باتیں مشہور تھیں۔ اس کے علاوہ وہ اس قسم کے توہمات جو مشرکانہ قوموں میں عام ہوتے ہیں وہ بھی سب ان میں پائے جاتے تھے۔
اس مذہبی بگاڑ کے ساتھ ساتھ آپس کی لڑائی ان کے یہاں عام بات تھی۔ معمولی باتوں پر جنگ ٹھن جاتی اور پھر اس کا سلسلہ پشتیوں تک چلتا رہتا۔ جوا کھیلنا اور شراب پینا اتنا عام تھا کہ شاید ہی کوئی قوم اس معاملے میں ان کا مقابلہ کر سکتی۔ شراب کی تعریف اور اس کے تعلق سے ہونے والی بدکاریوں کے ذکر سے ان کی شاعری بھی بھری پڑی تھی۔ اس کے علاوہ سود خوری، لوٹ مار، چوری، بے رحمی اور کشت و خون، زنا اور دوسرے گندے کاموں نے ان کو گویا انسانی شکل میں درندہ بنا دیا تھا۔ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ بے شرمی اور بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ مرد اور عورتیں ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اسے ایک مذہبی کام سمجھتے تھے، غرض یہ کہ مذہب، اخلاق، معاشرت اور سیاست ہر اعتبار سے عرب انتہائی پستی میں گر چکے تھے۔